اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے. میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کہ کتنے لوگ ہیں جن کی میرے بیان سن کے 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، وہ گولیاں چھوٹ گئی، تو آپ حیران ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے. نا وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں. آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اتفاق سے اٹھا لیا. اور مفتی صاحب کب سے تلاش میں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں، میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی. آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا، ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا. کہہ رہے میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی. اور وہ تو کہہ رہے میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے ہیں، اور تمہارے گولیاں کھا کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں. ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا، ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی نالائق ہیں. ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے. ہم وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے. بھائی سب سیٹ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی صبر، ٹھیک ہے نا. کیا مطلب؟ میری پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مطلب کچھ اور لے کے جا رہا ہے. ویسے میں بھی وہی مراد ہوں. اچھا خیر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا کے بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دیے، لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے. پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں. ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا، میری زندگی سے موبائل نکل گیا. تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا. صحیح ہے نا؟ اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر بند کر دوں گا. تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے اب بیمار پیدا ہوا معصوم، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے. میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہو، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں. اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا. میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں. وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ ہے، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ میں خواب. تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ. میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا. جو آدمی پڑھ پڑھا کے جب تھکاوٹ تو عجیب عجیب پھر خواب تو آتے ہیں. میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے، آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے، آپ خدا سے لڑ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلے. خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو، دماغ خراب. خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو. حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، گڑ گڑاؤ اللہ کے ساتھ، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال. دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر. میرا خدا میرے ساتھ غلط. میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے. یہ کیا میری تو زندگی ایسی. میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. اصل ہماری کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. اور لانڈی جا رہے ہو، لٹک کے سفر کر رہے ہو، جگہ نہیں مل رہی، فون کر رہا ہے W11 میں لٹک کے جا رہا ہے نا. W11 لانڈی جاتی ہے، کہاں جا رہی ہے آج؟ ٹاور تو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی. کیا فائدہ W11 ایسا نہ بات سے آپ W11 میں بیٹھے، جگہ نہیں ملی، لٹک کے جا رہے ہیں. آپ گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے. W11 میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا. اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ، اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں سیٹ مل جائے. میں کیا بولوں گا بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی، صبر کر لے تھوڑا سا. جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے، تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا. تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بولوں گا نا، اتر جائے گا ٹاور پہ، صبر کر لے. وہ کہہ رہا نہیں وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی، کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے، اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا. خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے، اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا. خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا. وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے اس کو نکلتے 2 دفعہ جیب کٹے گی اس کی. تو یہ ٹینشن برداشت کر لو. دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. تو میں نے کہا اس کے علاوہ کیونکہ یہ ٹینشن ہی کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. پھر میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا اور معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی. تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں. میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، سسرال سپورٹ کر رہا ہے، بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشنیں. ایسے ایسے میاں ملے ہوئے مارتے ہیں پیٹتے ہیں، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھڑاتے بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے.
جائے, اس सांप سے जान छुड़ा दे. मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, ऐसी औरतें भी हैं, खाने को रोटी नहीं है, वो कह रहे मासूर बच्चा पैदा हो जाए मगर इज्जत की छत मिल जाए. आपको इज्जत से छत मिली हुई है, ससुराल में इज्जत मिली हुई है, शौहर शरीफ है, शौहर खिला रहा है पिला रहा है, एक टेंशन है. और ये टेंशन भी अल्लाह क्या कह रहा है, मैंने उनको हदीस सुनाई, मन सखीता फलाहुर रिजा. नबी ने फरमाया जब अल्लाह किसी मुश्किल में डाले फलाहु सखत, तो जो अल्लाह से नाराज हो गया ना अल्लाह भी उससे नाराज, और जो अल्लाह से राजी रहा अल्लाह भी उससे राजी रहे. अल्लाह की रजा मिलेगी भाई. एक सहाबिया नबी की खिदमत में आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे दौरा पड़ता है, कोई मिर्गी का या कोई आसिफ का दौरा था क्या था, मैं जिस्म के कपड़े फाड़ देती हूँ, बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ और मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, आप अल्लाह से दुआ करें मेरी बीमारी ठीक हो जाए. तो नबी ने क्या फरमाया, फरमाया ठीक है मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर जन्नत की गारंटी नहीं. फिर जन्नत की गारंटी नहीं है. अमल है, अच्छा अमल हुआ तो जन्नत, मिजान का तराजू भारी हो गया, नहीं हुआ तो क्या जन्नत. लेकिन अगर तुम इस बीमारी पे सब्र करो और इस अल्लाह की तकदीर पे राजी हो जाओ, जन्नत की गारंटी. क्योंकि इस सब्र पे जो तुम्हें अजर मिलेगा ना वो इतना भारी होगा कि अगर जिंदगी में कुछ गुनाह हुए भी तो ये नेकी उन गुनाहों को क्या करेगी, खा दे. फिर जन्नत की गारंटी है. उन सहाबिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जन्नत की गारंटी चाहिए, बेशक ये बीमारी खत्म ना. बात आ रही है समझ. अब उस खातून को डिप्रेशन क्या हो गई, यानी जो सहाबिया थी उनको डिप्रेशन खत्म, इसी बीमारी को गुजारा, इसी में गुजारा करना, इसी में गुजारा. और जब इंसान सब्र की ठान लेता है तो कुरान कहता है कि अल्लाह की तरफ से तसल्लियां मिलती हैं, थपकियां मिलती रहती हैं, अल्लाह भी उसका हाथ थामते हैं. जैसे कुरान में आता है वरबतना अला कल्बिहा लौला रबतना, क्या है, इन कादत लतुब्दी बिही लौला रबतना अला कल्बिहा. हजरत मूसा की माँ ने जब अपने बच्चे को, बस ये आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूँ, अपने बच्चे को संदूक में डाला ना अल्लाह के हुक्म पे, तो कुरान कह रहा है मूसा की माँ का दिल सब्र से क्या हो गया, खाली. लेकिन अल्लाह का हुक्म था इसको संदूक में डालो. अब माँ कैसे डाले भाई अपने हाथ से, और वो भी दरिया के हवाले. और कुरान कह रहा है वो संदूक गया कहाँ, फिरौन के घर में. मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इत्तला दे दी उनकी बेटी ने, तो फिरौन ने उठा लिया. कुरान कह रहा है क्योंकि अब अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ हो रहा है. कुरान कह रहा है हमने मूसा के माँ का दिल को थाम लिया, रस्सियों से बांध दिया, जो लफ्जी तर्जमा होगा, बांध दिया कि ये बेसब्री ना हो जाए. इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला कल्बिहा. कुरान कहता है मूसा की माँ ऐसी बेसब्री हुई कि करीब था कि जाके फिरौन को बता देती कि मेरा बच्चा है मुझे दे वापस, जज्बात में आ जाती. लेकिन कुरान कह रहा है हमने मूसा की माँ के दिल को थाम लिया. क्यों, अल्लाह के हुक्म पर अमल किया ना. तो कुछ मूसा की माँ ने किया, जो नहीं हो पा रहा था वो किसने कर दिया, अल्लाह ने. तो आप मुश्किलात में जब सब्र की कोशिश करोगे, जितनी कोशिश आप कर सकते हो करो, बाकी कौन हिम्मत दे देगा, अल्लाह. हम सबको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह मुश्किलात से बचा. हम सब्र करने वाले लोग नहीं है, हम तो नालायक हैं. हम अल्लाह से खुशियां मांगते हैं, आफियत मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आ गई, वावेला नहीं करना भाई. यही इसी में बेहतरी है, इसी में फायदा होगा. तो मैंने उस खातून से कहा कि अल्लाह कहता है कि इस टेंशन में सब्र करो तो क्या होगा, अल्लाह राजी हो जाए, उसका बहुत अजर देगा. मैंने कहा आप कल बूढ़ी हो के आपने मर जाना है, अगर आपके 3 बच्चे बिल्कुल सेहतमंद पैदा होते हैं भाई, तो क्या मरने के बाद ही कब्र में साथ जाएंगे, कब्र में बच्चा नहीं जाएगा. माजूर बच्चों पे जो आपने सब्र किया, ये सब्र कहां जाएगा, कब्र में साथ जाएगा. सेहतमंद बच्चे हो, सब्र का मौका नहीं मिल रहा तो बच्चे थोड़ी जाएंगे कब्र में साथ. लेकिन माजूर बच्चे हो, आपने सब्र किया तो वो सब्र कब्र में आपके साथ जाएगा. तो फिर उन्होंने एक और सवाल किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं. उन्होंने कहा लोग मुझे कहते हैं कि तुम कोई मनहूस हो, माज अल्लाह नहूसत है, तुम्हारे अंदर कोई गुनाह हुआ है जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है, माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं. ये लोग बड़े ताने देते हैं ना, बच्चे नहीं हो रहे तो इससे कोई गुनाह हुआ है, कोई बीमार हो गया, फालिज हो गया. अरे देखा, हम तो कहते थे बंदा ही ठीक नहीं है. मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बात लोगों की गलत है, इसको ना सुने. हाँ, तौबा इस्तिगफार तो हर एक को करना चाहिए. अपना अगर कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह से तौबा करे, माफ हो जाएगा वो. लेकिन मैंने कहा कुरान में क्या कहता है, अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशऊरून. नबी के मुकाबले में जो बड़े बड़े कुफार सरदार थे ना, जो नबी की एक नहीं मानते थे, उनको कुरान ने कहा कि क्या ये समझते हैं कि हमने जो इनको माल और कसरत से सेहतमंद बेटे दिए तो क्या हम इनसे खुश है. फरमाया ना ना ना, हमसे खुश नहीं है. इनको पता नहीं है हम इनको दुनिया में नवाजना चाहते हैं ताकि आखिरत में इनका हमारे पास कोई हिस्सा ना रहे. और नबी को वो ताना देते थे कि तुम आपका बेटा नहीं है भाई. नबी को ताना देते थे आपका बेटा नहीं है, और खुद 10-10 11-11 बेटे लेके घूमते थे. मैंने कहा अगर ये बेटे कसरत से होना और सेहतमंद होना इसकी दलील है कि अल्लाह खुश है, इसका मतलब अल्लाह अबू जहल से बहुत ज्यादा खुश था. सही है ना, उतबा इब्ने वलीद से अल्लाह बहुत ज्यादा खुश. ये खुशी की दलील नहीं, इसका मतलब अल्लाह हमारे साबिक सदर तो वलीउल्लाह थे फिर.
ہمارے سابق صدر 5 سال کامیاب حکومت کر کے گئے ہیں جو نہ ایوب خان کر سکا اور نہ کوئی اور تاریخ میں کوئی ہمارا سیاستدان جو اتنی محنت کے بعد اوپر تک پہنچا وہ بھی نہیں کر سکتا. 5 سال کامیاب ہوئے تو کیا اس کی علامت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں؟ وہ ہے نہیں ہے تو اللہ ہی بہتر جانے, لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے ہمارا. تو بھائی آزمائش ہے, صبر کرنا ہے. تو یہ تو اسلام ہی بتا رہا ہے, اسلام کے علاوہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا علاج نہیں. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کا حوالہ دے گا. تو دماغی بیماری ہے بھائی, گولیوں سے تھوڑی بہت کور ہو جائے گی. بچھڑا میں محبوب کا غم گولیوں سے ہلکا ہو جائے گا ہلکا. ایک آدمی کی شادی نہیں جہاں وہ چاہ رہا تھا وہ بھاگ گئی, ڈاکٹر ٹینشن کی گولیاں دے کے سلا دے گا. وہ جب اٹھے گا تھوڑے دن تک سیٹ رہے گا, اس کے بعد پھر یاد آئے گی. گولی کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا, گولی کو کیا پتا اس کے ساتھ اصل مسئلہ, گولی کو تھوڑی پتا. وہ ٹینشن کی گولی تو سلا دے گی, تھوڑے کیمیکل اوپر نیچے کر دے گی, اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے آپ. پھر جب خیال آئے گا یار وہ پھر آئے گی تو پھر وہ ڈاکٹر پھر سلا دے گا, ٹیکا لگا. ڈاکٹر بیچارہ وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس یہ آپشن ہے, میری جب بھاگی تھی تو میں نے بھی یہی کیا تھا. یہی ہے, یہ حل نہیں ہے. دماغ میں ٹینشن سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ ٹینشن سے تو نکلو. پہلے آپ کو اچار کھانے سے گلا خراب ہوا تو اب گلا ٹھیک جب تک نہیں ہوگا جب تک پہلے اچار کھانا چھوڑو گے نہیں. وہ کھا رہے ہو آپ اور پھر غرارے بھی کر رہے ہو, گلا تو عجیب کنفیوز ہو جائے گا, یعنی ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اس ٹینشن سے تو یہی حل ہے. اب یا تو ٹینشن کا حل یہ کہ وہ بھاگی بھی واپس لے آؤ, وہ ڈاکٹر کے بس میں ہوتا نہیں, یا اس کے ابا مان جائیں وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. تو پھر یہی ہے بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے. وہی تو ویسے بھی بڈھے ہو جانے تھے, بڈھوں کو دیکھ لیا کرو جن کے پرانے جو بوڑھے ہو چکے ہیں نا, وہ لیلا مجنو کو سوچ لیا کرو, لیلا کس قبر میں سو رہی ہے اور مجنو کس قبر میں سو رہا ہے. اب کوئی آپس میں ریلیشن ہے؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو, کوئی ہے ایسا ریلیشن آپس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے, سب فینش. ڈپریشن کا علاج تو اسلام کے علاوہ کسی کے پاس آخرت ہے بھائی. اسی آخرت کے تصور نے حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل تھے, موت کے وقت آنسو نکال دیے ان کی آنکھوں سے. لوگوں نے کہا مر رہے ہیں اس لیے دنیا سے جانے کا غم میں, فرمایا نہیں 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 نہیں, دنیا میں جو اللہ کے لیے ٹینشنیں اٹھاتا تھا ان ٹینشنوں کے ختم ہونے کا غم ہے. دیکھو ٹینشن میں آدمی خودکشی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے ٹینشنیں ختم. صحابی موت کے وقت غم زدہ ہے کہ ٹینشنیں ختم ہو رہی ہیں. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اب تو بدلے کا وقت ہے, اب تو جنت ہے. وہ ٹینشن ہے جو اللہ کے لیے, وہ جنت میں تو ملیں گی نہیں. کسی نے پوچھا کیا ٹینشن؟ کہا کہ شدید گرمی میں روزے رکھتا تھا, بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا تھا. اس بھوک اور پیاس کی ٹینشن میں جو ایک سکون ملتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. افطاری میں جب شدید بھوکے پیاسے ہوتے ہیں, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب گرمیوں کے روزے, تو کم گرمیاں ہو گئی, بچپن میں جو ہم چھوٹے تھے نا اس وقت گرمیوں کے روزے تھے بہت شدید. اب تو اے سی آ گئے گھروں میں, سہولتیں ہو گئی, اس وقت بہت کم ہوتی تھی. ہم تو چھوٹے بہت کم عمری میں ہم نے روزے شروع کر دیے تھے. ہمیں یاد ہے اس وقت شدید گرمی میں کراچی کی جون کے روزے ہم اسکول میں رکھ کے آتے تھے تو نا شدید پیاس سے ڈھال ہوتے تھے. 1 یا 2 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, پھر ہم نکل جاتے تھے محلے میں, تھڑے نہیں ہوتے, پیپل کا درخت تھا اس کے نیچے کھڑا تھا, 2-4